تو نبی دی ناموس نال غداری کر کے پیسے لڑ دے ہو قوموں کو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے؟ رب سب سے بڑا غیور ہے۔ حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو خوہ وچ چھوٹیا نا تے قافلہ آ گیا، انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے خوہ دے باہر آ گئے۔ قالوا یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگے کتنی خوشخبری والی بات ہے، یہ وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا۔ بھائی پھر نسدے آئے، انہیں کہا تو ساڑا بھجیا ہوا غلام ہے، انہیں کہا ان کی پروگرام ہے، انہیں کہا بشراؤ بسمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، انہیں کہا سی یہ غلام بیچنا ہے، نسن دی بڑی بھیڑی عادت ہے، چند کھوٹے درہم ہی دے دیو، اسی یہ غلام بیچنا ہے۔ جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ۔ اے علماء کم از کم 6 مہینے جمعہ پڑھا سکتے ہیں سورہ یوسف دے ہوتے، تسی کیوں نہ پڑھا دے جمعے؟ سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پئی ہے بازار وچ۔ رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ، 7 سال قات سالی آ گئی، دودھ پیندا بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیراں وچ وکیا نہیں سی نا، دودھ پیندا بچہ بھی جدو ماں پیو بیچ کے نہیں سننا گئے، اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا۔ رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے، وہ تو جناب یوسف ہے، اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی ایرانی۔ اسا زندگی نو کچھ نہیں کرنا، اسا زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کا نشان، حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر کا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو سولی ہوتے بدھیا، پہلے سولی ہوتے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا، انہاں کیا امام الانبیاء دے غلاماں نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولی ہوتے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کو تسی بدلہ لو، تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا، انہاں کینچیاں نال آ کے آپ کا ایک ایک جسم کٹیا، اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا، آپ جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ کا جسم کٹ رہے سن نا، اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا، خبیب بن عدی دا جسم تا انسان والا ہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوٹے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک ایک چھوٹے جو لکڑی دے چھوٹے لاندے انج لا رہے سن، تے آپ انجے تختہ دار ہوتے بدے ہوئے سن، تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا، اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص دے گورنر بنے، تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتاں، اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کرتے تسی سیاست؟ انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تختوں تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کرتے؟ تو کمیٹیاں کہہ دیا مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو، انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا وہ نبی نے سیاست کی تھی۔ یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نے آپ نے جب حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی انہوں مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا، میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا کہ ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن، اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی، قبر مینوں نہیں ملی، میں اوتھے حاضری ضرور دتی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر مینوں مل گئی، میں اوتھے حاضری دیتی۔ بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری، آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھہ پوندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں، انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جب اس جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی، میں جب وہ تصور کرنا میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال، خبیب بن عدی نے تختہ دار